ناظرین، خطے میں بڑھتی ہوئی امریکی جارحیت کے بیچ طہران کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی اس وقت سامنے آئی جب سعودی عرب نے کھلے اور دو ٹوک انداز میں ایران کو یقین دہانی کرا دی کہ ریاض اپنی فضائی حدود یا سرزمین ایران کے خلاف کسی بھی سازش، حملے یا فوجی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ یہ پیغام صرف ایک سفارتی جملہ نہیں بلکہ واشنگٹن کے لیے ایک واضح اسٹریٹجک انتباہ ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے براہ راست ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں خطے کی نازک صورتحال، امریکی دھمکیوں اور ممکنہ جنگی خطرات پہ تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سعودی ولی عہد نے نہ صرف ایران کو خود مختاری کے احترام کا اعادہ کیا بلکہ صاف الفاظ میں کہا سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کا حصہ نہیں بنے گا۔ گفتگو کے دوران صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا کہ امریکہ کی جنگی دھمکیاں پورے خطے کو آگ میں جھونک سکتی ہیں اور اس کا خمیازہ صرف ایران نہیں بلکہ تمام مشرق وسطیٰ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تہران بین الاقوامی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر اس کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے جو جنگ کو روکنے، مگر دھونس، دباؤ اور عسکری بلیک میلنگ کو ایران کبھی قبول نہیں کرے گا۔ محمد بن سلمان نے اس موقع پر علاقائی سلامتی کے لیے ایران کے ساتھ تعاون کی آمادگی ظاہر کی اور زور دیا کہ تمام تنازعات کا حل صرف اور صرف بات چیت میں ہی ہے، جنگ میں نہیں۔ ریاض کی یہ پوزیشن اس بات کا ثبوت ہے کہ خطے کا اہم جتنے بھی ممالک ہیں اب امریکی جنگی ایجنڈے سے فیصلہ اور فاصلہ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حسب معمول اشتعال انگیزی پر اتر آئے۔ آئیووا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ ایک شاندار امریکی بیڑا یعنی کہ بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ امید بھی ظاہر کی کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرے گا۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر پرانا داؤ دہرایا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے سے صرف ایک ماہ دور تھا اور گزشتہ سال جون میں اس کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا گیا۔ یہ وہی دعوے ہیں جنہیں ایران پہلے ہی مضحکہ خیز اور بے بنیاد قرار دے چکا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ کا جوہری طاقت سے چلنے والا تیار بردار بحری جہاز جو ہے USS ابراہم لنکن عمان کے قریب پہنچ چکا ہے، جس میں 6000 فوجی اور 70 لڑاکا طیاروں کی گنجائش ہے۔ یہی جہاز آخری بار جو ہے 2002 میں عراق پر حملے کے لیے خلیج فارس آیا تھا اور آج تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اس بار ایران وہ ملک نہیں جو خاموش رہے گا۔ بازار انقلاب جو ہیں انہوں نے ممکنہ جنگ کے پیش نظر آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا ہے اور واضح پیغام دیا ہے کہ اگر امریکہ جنگی جہاز ایرانی حدود کے قریب آئے تو انہیں نشانہ بنا دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز جہاں دنیا کا بڑا حصہ تیل لے کر گزرتا ہے، ایران کے ہاتھ میں ایک فیصلہ کن اسٹریٹجی کارڈ ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے اپنی روایتی بد زبانی کا دائرہ بھی بڑھا دیا ہے، عراق کو بھی دھمکی دے ڈالی۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ اگر عراق میں نور المالکی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا تو امریکہ عراقی امداد بند کر دے گا تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہ بیان واضح کرتا ہے کہ واشنگٹن خطے کو خود مختار ممالک اور اب بھی نو آبادیاتی انداز میں کنٹرول کرنا چاہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ خطہ بدل چکا ہے۔ ایران تنہا نہیں، اس کے پڑوسی اب امریکی جنگی منصوبوں کا ایندھن بننے کو تیار نہیں ہے۔ سعودی عرب کو یقین دہانی ہو یا ایران کی عسکری تیاری، پیغام ایک ہی۔ اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا جواب صرف ایران نہیں دے گا، پورا خطہ بدل جائے گا۔ اس جنگ کی بھی بھاری قیمت امریکہ کو اکیلے نہیں چکانی پڑے گی بلکہ اس کے اتحادیوں کو بھی اس جنگ کی قیمت براہ راست چکانی پڑے گی، کیونکہ ایران نے اس بار صاف کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی جنگی جنون، امریکہ کا جنگی جنون، اس بار اس جنگی جنون کو لے کر وہ ایران پر حملہ کرتے ہیں یا آبنائے ہرمز میں آ کر حملہ کرتے ہیں تو اس بار جنگ جو ہے آبنائے ہرمز میں ہوگی اور پوری دنیا جو ہے اس جنگ کا کھیل دیکھے گی۔
ये है न्यूज 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।